درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے اپنے موضوع پر، اور وہ ہے حدیث کے حوالے سے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ حضور کا قول، حضور کا فعل یا تقریر یہ حدیث ہے، صحابہ کا قول، فعل اور تقریر حدیث ہے، اور تابعین کا قول، فعل اور حدیث تقریر یہ حدیث ہے۔ یہ جو تینوں الگ الگ ہیں، آپ بھی جانتے ہو کہ تینوں ذات بھی الگ الگ ہے، ارے کہاں نبی، کہاں صحابہ اور کہاں تابعی، تو جب ذات الگ الگ تو بات بھی ظاہر سی بات ہے، تینوں باتیں ایک جیسی تو نہیں ہو جائیں گے نا، تینوں کا درجہ ایک جیسا تو نہیں ہوگا نا، اسی لیے ان تینوں حدیثوں کا نام بھی الگ الگ ہے۔ جس کی سند محمد رسول اللہ تک پہنچتی ہے اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے، اور جس کی سند صحابہ تک پہنچتی ہے اسے حدیث موقوف کہا جاتا ہے، اور جس کی سند تابعین تک پہنچتی ہے اسے حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ تو یاد ہے جس طرح سے ذات الگ الگ ہے تو ان کے ارشادات بھی اور تینوں باتوں کے درجے بھی الگ الگ ہوں گے۔ اب آپ لوگ تقریروں میں علماء سے یا پھر بد مذہبوں سے سنتے ہوں گے قرون ثلاثہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا، قرون ثلاثہ سے ثبوت لاؤ، جو قرون ثلاثہ سے ثابت ہے وہی جائز ہوگا۔ تو یہ ہے کیا بھائی قرون ثلاثہ؟ یہ آپ جان لو کہ کس کو کہتے ہیں قرون ثلاثہ۔ تو قرون جو ہے یہ جمع ہے قرن کی، اور قرن کا معنی زمانہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زمانہ۔ سب سے آخری صحابی کا انتقال جو ہے 110 ہجری میں ہوا۔ کب ہوا؟ اور غالباً ان کا نام تھا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال سب سے اخیر میں ہوا تو 110 ہجری میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 110 ہجری تک جو زمانہ تھا اس کو پہلا زمانہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اسی کو کہیں گے قرن اول۔ کیا کہیں گے؟ قرن اول۔ اور پھر 110 ہجری سے لے کر 170 تک کے جو زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں قرن ثانی۔ کیا کہتے ہیں؟ قرن ثانی۔ اور 170 سے لے کر 260 ہجری تک جو زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں قرن ثالث۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اب اس کو آپ آسانی کے لیے یاد کر لو کہ پہلا زمانہ کب سے کب تک ہے؟ 1 ہجری سے 110 تک۔ اس کو آپ یاد کر لو اس طرح، 1 ہجری سے 110 تک پہلا زمانہ، 110 سے 170 تک دوسرا زمانہ، اور 170 سے 260 تک تیسرا زمانہ، اور اسی کو کہتے ہیں قرون ثلاثہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اور حدیث پاک میں ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو گویا سب سے بہترین زمانہ حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ ہے۔ پھر یہ جو حدیث پاک ہے چونکہ میرے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے تو اس میں بھی بڑے راز ہیں، اور علماء پر اللہ رحمتیں نازل فرمائے وہ حضور پاک کے ارشاد میں خوب غور کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ خیر القرونی قرنی جو لفظ ہے، قرنی کیا لفظ ہے؟ آپ بھی بولیے قرنی، قاف را نون یا۔ فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی کا بھی ذکر ہے۔ اب کیسے؟ فرماتے ہیں صدیق کے آخری میں کون سا لفظ آتا ہے؟ کا۔ اور قرنی میں پہلا لفظ کون سا تھا؟ کا۔ عمر کے آخر میں کون سا لفظ آتا ہے؟ را۔ اور قرن میں قرن، تو را آتا ہے 2 نمبر پہ، تو یہاں پہ را، تو عمر کی را قرن پہ ہے، عثمان لاسٹ میں کیا آیا؟ نون آیا نا، اور قرن میں جو 3 نمبر پہ ہے وہ کیا ہے؟ نون ہے۔ اور علی کے آخر میں کیا آتا ہے؟ یا۔ اور قرنی کے آخر میں کیا ہے؟ یا۔ تو گویا حضور فرما رہے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا، یعنی کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا زمانہ ہے۔ تو بہت بہترین زمانہ، واقعی میں یہ خلافت راشدہ تھی جو علی منہاج النبوہ تھی، اللہ تعالیٰ اس کی فیوز و برکات سے، اور پھر آخرت میں ایسا ہوگا امام مہدی کا زمانہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی۔ اب عرض یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے، صحابہ کی جو حدیث ہے، تابعین کے جو ارشادات، اس کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ ایک جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک جگہ، اگر یہ ایک جگہ ہوتے اور آپ مجھ سے سوال کرتے کہ مولانا حدیث میں دکھاؤ، تو اٹھا کے میں آپ کو دے دیتا، دیکھ لو آپ۔ لیکن یہ ایک جگہ نہیں ہے، جیسا قرآن ایک جگہ میں ہے، آپ کہو دکھاؤ،
آپ نے جو آیت پڑھی ہے قرآن میں کہا ہے میں کھولوں گا اور دکھا دوں گا یہ لوگ، مگر حدیث ہزاروں میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ پہلی بات تو پڑھنا ہی مشکل، اگر سب مل بھی جائیں تو پڑھنا مشکل، اور پڑھ لیں تو سمجھنا مشکل، اور اگر سمجھ بھی تو سمجھانا مشکل اور نکالنا مشکل۔ تو پہلی بات یہ جانو کہ حدیث تمام جو ہیں وہ اکٹھا نہیں ہیں۔ ہاں بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں ہے، صحاح ستہ میں ہے، اور جو دوسری حدیث کی کتابیں ہیں اس میں بھی حدیثیں ہیں، مگر آپ یہ کہو کہ نہیں 5 کتابوں میں دکھاؤ، 10 کتابوں میں دکھاؤ، 2 کتابوں میں دکھاؤ، تو گویا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ رسول اللہ کی حدیثیں 2 کتابوں میں ہیں، تو گویا رسول اللہ کی باتوں کو آپ 2 کتابوں میں قید کر رہے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حالانکہ درس کل میں بتاؤں گا آپ کو تفصیلات، آج جان لو کچھ چیزیں۔ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، کتنی یاد تھیں؟ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ اب آپ سوچیں کہ 6 لاکھ اگر وہ حدیثیں لکھ دیتے تو کیا ہوتا، پھر پڑھ لیتے آپ؟ یہاں لوگوں کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، سورتیں یاد کرنے کا ٹائم نہیں، اتنا پڑھ لیتے۔ اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ یاد تھی تو اس کا مطلب ہم تو کیا ہوتا ہے یہ بھی جان لو آپ لوگ۔ جیسے ہم لوگوں کو حدیثیں یاد ہے نا، اس طرح نہیں، ان لوگوں کو اس طرح یاد ہوتی تھی کہ یہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے بیان کیا، اور فلاں سے فلاں صحابی نے بیان کیا، اور ان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو یہ نام بھی یاد ہوتے تھے، صرف حدیث نہیں یہ۔ اب آپ سوچیں گے یار نام بڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی کبھی محلے میں اگر 5-6 نام ایک ہی محلے میں ایک ہی ایسے 5-6 نام ہو جائیں تو بڑی دقت آتی ہے بولنے میں۔ اور صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ بے شمار نام ایک جیسے ہیں، بے شمار نام، حتیٰ کہ اگر عبداللہ نام سے آپ تلاش کرو تو کم سے کم 400 لوگ ایسے ہی مل جائیں گے کم و بیش۔ اگر آپ عامر کے نام سے ڈھونڈو کہ صحابہ میں عامر کتنے تھے، نعمان کتنے تھے، تو آپ کو 100 تو ایسے ہی مل جائیں گے۔ تو جب ایک جیسے نام، پھر نام یاد کرنا کتنا مشکل۔ صرف نام نہیں، عالم یہ تھا کہ یہ لوگ جس سے حدیث لیتے تھے، سنتے تھے، ہم نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، تو ان کی عمر بھی یاد رکھتے تھے۔ کیا عمر بھی؟ پھر یہی نہیں، وہ کس خاندان سے ہیں یہ بھی یاد رکھتے تھے، نام، عمر، اور کہاں کے رہنے والے ہیں یہ بھی یاد رکھتے تھے۔ اس طرح سے مجھے 10-20 باتیں بھی آپ سنا کے دکھا دو اس زمانے میں، ناموں والی باتیں جہاں آتی تو ہم بھول جاتے ہیں، اور وہاں عالم یہ تھا کہ ایک ایک نام کے کئی افراد اوپر تک کے ہوتے تھے، اور یہ حضرات ان کے نام، ان کی کنیت، ان کی ولدیت، ان کی عمر، ان کا خاندان، یہ ساری چیزیں حتیٰ یہ بھی یاد رکھتے تھے کہ یہ نابینا تھے کہ بینا تھے۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے بھی یاد کرتے تھے کہ یہ سچ بولتے تھے کہ جھوٹ بولتے تھے۔ کبھی اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا یا یہ جھوٹ میں مشہور تھے تو یہ بھی ان کو یاد ہوا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیں اتنی چیزیں ذہن میں ہوتی تھی، اللہ نے ان لوگوں کا حافظہ بڑا مضبوط بنایا تھا۔ تو یہ بات تو ہوئی امام بخاری کی۔ تو اگر امام بخاری ساری حدیثوں کو لکھ دیتے تو کیا حال ہوتا؟ خیر لکھا، بہت کچھ لکھا الحمدللہ انہوں نے۔ امام مسلم ہے، ان کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ کتنی؟ 3 لاکھ حدیثیں۔ تو کیا انہوں نے مسلم شریف کے اندر 3 لاکھ حدیثیں لکھی؟ نہیں لکھی۔ حضرت امام ابو داؤد جو ہیں، جن کی کتاب سنن ابو داؤد ہے، ان کو 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں، انہوں نے لکھی پوری کتاب۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے بارے میں ہے کہ ان کو 10 لاکھ قریب حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ امام ابو زرعہ کے بارے میں ہے کہ 7 لاکھ ان کو حدیث زبانی یاد تھی۔ اس طرح سے میں کس کس کا نام بتاؤں، اور بھی کئی ائمہ حضرات ہیں جن کو بے شمار احادیث یاد تھی۔ صرف یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری ایک جگہ جمع نہیں ہیں، اور جتنی جمع ہوئی ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچی، اور جو ہم تک پہنچی ان پر ہماری نظر بھی نہیں۔ اس فرق کو آپ پہلے یاد کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جو لکھی گئی وہ ہم تک نہیں پہنچی، اور جتنی پہنچ گئی ان پر بھی ہماری نظر، اور جتنے پر ہماری نظر ہے اتنے بھی ہم سمجھنے کے لائق نہیں ہیں۔ اس فرق کو اس نے بیان جانتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور میں اس کو آپ کو اپنے انداز میں سمجھا رہا ہوں۔
میرے امام نے ایک کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ اس بات کو جس نے سمجھ لیا، یاد کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا، غیر مقلدین سے وہ نپٹ لے گا آسانی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں آگے منتقل ہوئیں، مگر ہر بات یکجاں موجود نہیں ہے، مگر ان سے جو احکام نکلنے تھے، جیسے احکام کی مراد میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن پاک جو ہے جیسا نازل ہوا ویسے ہی ہو بہو حضور نے پڑھ کے سنایا، ویسے ہی ہو بہو لکھا گیا، اور ویسے ہی ہو بہو ہمارے پاس، یعنی جو لفظ ہے، لفظ، یہ لفظ بھی وہی ہے جو رسول اللہ پہ نازل ہوا، لفظ بھی بدلا نہیں ہے۔ مگر حدیث کا معاملہ اور ہے۔ حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو وہ لفظ نہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں کہ اس لفظ کو ہی صحابہ نے آگے منتقل کیا۔ اب لفظ کیسے سمجھاؤں میں آپ کو، اس کے لیے مثال دیتا ہوں۔ جیسے میں آپ میں سے کسی آدمی سے کہوں جاؤ پانی لے آؤ، میرے لفظ کا دھیان دیجیے، میں نے کہا ہے جاؤ پانی لے آؤ، آپ یہاں سے اٹھے دوسرے والے بندے کو بولے پانی لے کر آؤ، لفظ بدل گیا نا؟ اس نے جا کے آگے والے سے کہا حضرت نے پانی مانگا ہے، کیا کہا؟ اس نے جا کے آگے والے سے کہا جلدی لے جاؤ پانی پیاس لگی ہوئی ہے۔ سارے اس میں پانی پانی تو ہے نا، مگر لفظ وہی ہے کیا؟ تو پانی کا مفہوم تو ہے مگر لفظ تو یہ نہیں کہہ سکتا آخر والا کہ جو میں سمجھا ہوں حضرت نے وہی لفظ بولا تھا۔ ہاں پانی مانگا تھا، یہ بات تو یقین ہے، مگر لفظ وہی کہا تھا، ایسا یقین کہاں سے لاؤ گے؟ تو یا تو ایسا یقین تواتر میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ تواتر میں۔ تو رسول اللہ کی بے شمار احادیث ایسی ہیں جو لفظاً لوگوں تک منتقل نہیں ہوئی، معنن منتقل ہوئی ہیں، اور ایسی بھی حدیثیں ہیں جو لفظاً بھی منتقل ہوئی ہیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو یہ حدیث پاک لفظاً ہم تک پہنچی ہے، یعنی ایسا ہی حضور نے فرمایا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے حضور کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہے، صحابہ نے اس کا مفہوم، اس کا معنی نہیں بیان کیا ہے۔ تو یاد رہے، یہ فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ ایک ہے رسول اللہ کا ارشاد ہو بہو آگے پہنچانا، اور ایک ہے جو حضور نے فرمایا اس کا مفہوم آگے بتانا۔ مفہوم جب آگے بتائیں گے تو معنی آگے پہنچے گا، لفظ آگے نہیں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دو قسم ہوں گئی، ایک وہ جو لفظی طور پر آگے بڑھی، اور ایک وہ جو معنوی طور پر آگے بڑھی۔ بڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر، اور جو علم حدیث کے پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں، اتنا نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں سمجھا سکتا ہوں، مگر موٹی موٹی باتیں اس لیے تاکہ آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو صحابہ تک تھیں، حضور نے صحابہ سے کہا، تو حضور کا فرمان اللہ کا فرمان، حضور کا ارشاد اللہ کا ارشاد، حضور کا حکم اللہ کا حکم، تو جو صحابہ سے کہا تو یہ قطعی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ان کو ماننا ہی ہوگا، ان کو ماننا ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے براہ راست حضور سے سنا ہے۔ اب انہوں نے کسی کو بتایا تو اب بات میں فرق آ گیا، بات میں فرق آ گیا۔ جیسے پھر سے سمجھیں آپ اس چیز کو، حضور نے کسی صحابی سے کہا، کوئی بات ارشاد فرمائی، اور صحابی نے وہ بات آگے والے بندے کو بتائی، تو جو آگے والا بندہ ہے اس نے کس سے سنا ہے؟ صحابی سے۔ اور جب اس نے صحابی سے سنا ہے، حضور سے ڈالو سنا ہے نہیں، تو اسے شک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل شک ہوگا کہ ہو سکتا ہے حضور نے ایسا نہیں ایسا کہا ہو سکتا ہے حضور نے یہ بات ان کو ہی کہا ہو، سب کو نہ کہا ہو۔ اس طرح کے تمام احتمالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگر وہی بات دو چار صحابی اور بھی بیان کر دیں آ کر کے تو یقین ہو جائے گا۔ اب یہی بات آگے چلی، جب آگے چلی اور محدثین تک یہ بات پہنچی تو سند در سند ہو کر کے پہنچی، سلسلہ در سلسلہ ہو کر کے پہنچی، یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ تمام محدثین جو ہیں ان تک جو حدیثیں پہنچی یہ ڈائریکٹ حضور سے نہیں پہنچی ہیں، یہ سلسلہ با سلسلہ پہنچی، یعنی انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، تو درمیان میں کڑی ہوئی کہ نہیں؟ کڑی ہوئی۔ اب اس میں ہوا یہ کہ کڑی ہونے کی وجہ سے
ایک بات ایسی ہے جس کو کئی لوگ بیان کر رہے ہیں تو یقین کے درجے پر آ گئی، اور ایک بات ایسی جس کو کم لوگ بیان کر رہے ہیں تو اس کا درجہ اس کے مقابلے میں کم ہو گیا۔ تو جو آپ سنتے ہو علماء سے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث یہ ہے، یہ جو حدیث کی قسمیں بتائی جاتی ہیں یہ متن کے اعتبار سے نہیں ہوتی، یہ سند کے اعتبار سے ہوتی ہیں، ورنہ رسول اللہ کی ہر بات اعلیٰ ہے۔ بھلا کسی کی مجاز جو میرے آقا کی بات کو ضعیف کہہ دے؟ کوئی کہہ سکتا ہے آقا کی بات، میرے نبی کی بات ضعیف ہے؟ نہیں نہیں، ہر بات اعلیٰ ہے۔ جو یہ ضعیف، حسن، قوی اور صحیح کے تمام درجے بنائے گئے، یہ درجے بیچ میں راوی آنے کی وجہ سے ہوئے ہیں صحابی کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو بہت ہی اعلیٰ ہے، وہاں تو کوئی درجہ سب سے اعلیٰ درجہ ہو، ہر بات نبی پاک کا سب سے اعلیٰ ہے۔ حتیٰ کہ اگر میرے پیغمبر مزاح فرما لیتے ہیں تو ان کے مزاح کا بھی معاملہ عام مزاح کی طرح نہیں ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں آپ سے باتیں سن کر لکھا کرتا تھا، مگر کچھ لوگوں نے مجھے روک دیا ہے اور کہا ہے کہ حضور کی ہر بات نہ لکھا کرو، اس لیے کہ حضور جو ہے نا کبھی کبھی ناراض ہو کے بھی بات کرتے ہیں، اور واقعی میں کرتے ہیں، سچی بات ہے، کبھی کبھی آپ ناراض بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی گھریلو باتیں، عام بشری باتیں عرض کرتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے رسول اللہ سے عرض کیا، بڑی کم عمر تھی ان کی۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان پہ ہاتھ رکھے اور آیت پڑھی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بتانا بھی چاہتے تھے کہ اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے، مرضی الہی ہوتی ہے۔ میرا مزاح کرنا بھی تعلیم کے لیے ہے، میرا ناراض ہونا بھی تمہاری تعلیم کے لیے ہے، میرا مسکرانا بھی تمہاری تعلیم کے لیے ہے، کوئی ایسی بات نہیں تمہاری تعلیم کے لیے نہ ہو، یعنی کوئی میں بیکار کی بات نہیں کرتا، اگر میں ناراض بھی ہوں تو تمہیں اس سے ناراض ہونے کا سلیقہ آ جائے گا، اگر میں خوش بھی ہوں تو تمہیں اس سے خوش ہونے کا سلیقہ آ جائے گا۔ تو رسول ناراض ہوں، خوش ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، ان کا ارشاد عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، ان کا ہر ارشاد ہمارے لیے نمونہ کامل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور وہ صحابی لکھنے لگ گئے بعد میں۔ تو یہاں سے یہ معلوم پڑا کہ رسول اللہ کا ارشاد جو ہے، آپ کا فرمان جو ہے، معاذ اللہ اسے ضعیف نہیں کہہ سکتے، اور اسے کوئی کہتا بھی نہیں۔ محدثین جو ضعیف یا حسن یا قوی یا صحیح وغیرہ جو تمام تقسیمات ہیں جو کہتے ہیں، وہ سند کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ تو جس کے بیان کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں ہر سلسلے میں تو وہ حدیث تواتر کو پہنچ جاتی ہے، تو اس پر یقین اعلیٰ درجے کا یقین ہوتا ہے، اور جس کو بیان کرنے والے ایک ہی دو حضرات ہوتے ہیں تو وہ اس کے مقابلے میں وہ درجہ اس بات کا نہیں ہوتا، اور جس کے بیان کرنے والے ایک ہی بندہ ہو اوپر تک تو اس کا درجہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں، تو وہ قسمیں آپ یاد کر لو۔ بنیادی طور پر حدیث کی 3 قسمیں ہیں، کتنی ہیں؟ حدیث صحیح، کیا؟ صحیح، اور ایک ہے حسن، اور ایک ہے ضعیف۔ حدیث صحیح، حسن، ضعیف، اور راویوں کے تعداد کے اعتبار سے، جیسے حضور سے 5 ایک مثال دے رہا ہوں، حضور سے 5 لوگوں نے سنا، اور ان 5 سے 10 لوگوں نے سنا، ان 10 سے پھر مطلب زیادہ لوگوں نے سنا، اور ان سے پھر، اور یہ بات پہنچی امام بخاری تک یا امام نسائی تک یا دوسرے ائمہ تک، تو اس کے بیان کرنے والے کیا ہوئے؟ زیادہ ہوئے۔ یا پھر اس طرح سمجھو کہ رسول اللہ نے ایک بات کسی صحابی سے کہی، سننے والے وہ سنگل صحابی ہیں، انہوں نے آگے والے کو بیان کیا، اس کو بیان کرنے والا بھی سنگل ہے، آگے والے کو بیان کیا، اس کو سنگل ہے، تو اب اس کا درجہ اس پہلے کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ کم، کیونکہ اس کو بیان کرنے والے کئی لوگ ہیں اور اس کو بیان کرنے والا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ نے کوئی بات ارشاد فرمائی، سننے والے ایک صحابی ہیں، مگر ان صحابی نے یہ بات ہزاروں کے بیچ میں ارشاد فرما دی، تو یہاں تو سنگل ہوئے نا بیچ میں، مگر وہاں 1000 ہو گئے، پھر اس کے آگے تعداد بڑھ گئی، تو درجے الگ الگ ہو گئے۔ تو اب یہ جان لو کہ تعداد کے اعتبار سے بھی حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 3 قسمیں۔ متواتر، کیا ہے؟ متواتر، اور ایک کو کہتے ہیں مشہور، اور ایک کو کہتے ہیں خبر واحد۔
حدیث متواتر، حدیث مشہور اور حدیث خبر واحد، اور راویوں کی حالات کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہوں گی، صحیح، حسن اور ضعیف۔ یہ ذہن میں اگر نہ بھی رہے تو جو بنیادی بات ہمیں سمجھائی، اگر وہ ذہن میں رہے گا تو آپ کے لیے کافی ہوگا کہ تعداد کے اعتبار سے مسئلہ اور ہوگا اور احوال اور عادت کے اعتبار سے مسئلہ اور ہوگا۔ جیسے بیان کرنے والا ایسا بندہ ہے جو زیادہ مشہور نہیں ہے، تو کیا اس کی ہر بات قبول کر لی جائے گی؟ پرکھی جائے گی نا اس بات کو، اور بڑے اس کے اندر اصول ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج اتنی بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ قرن 3 ہیں۔ پہلا زمانہ 1 سے لے کر 110 تک، دوسرا زمانہ 110 سے 170 تک، اور تیسرا زمانہ 170 سے 200، اور اسی کو کہتے ہیں قرون ثلاثہ، یعنی حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ۔ پھر اس کے بعد ذہن نشین کرنے والی بات آج آپ کے لیے یہ ہوگی کہ ساری احادیث یکجا موجود نہیں ہیں، اور جتنی موجود تھی، لکھی گئی تھی، وہ ہم تک نہیں پہنچی، اور جو ہم تک پہنچی ان پر ہماری نظر نہیں ہے، اور جن پر ہماری نظر ہے وہ ہم سمجھے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ کے ارشاد کو اور فرمان کو بھی عام لوگوں کی بولی کی طرح نہ سمجھیں۔ جو میں نے قرآن میں آپ کو سمجھایا تھا نا، متشابہ، محکم، یاد ہے آپ کو، ناسخ، منسوخ، یہ سب حضور کی بولی میں بھی ہوتا ہے۔ حضور کی بولی میں بھی بہت ساری حدیثیں ہمارے آقا کی منسوخ ہیں اور بہت ساری ناسخ ہیں، بہت سے میرے آقا کے فرمان جو متشابہات میں سے ہیں، اور اس طرح سے آقا کے بہت سے ارشاد جو ہیں وہ مبہمات میں سے ہیں۔ تو جو تمام تقسیم ہم نے آپ کو وہاں سکھایا تھا وہ یہاں بھی کام آئیں گے، اور وہ تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول